الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بھائیو دوستو، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا دین دیا ہے جو دین اس کی نگاہ میں محبوب بھی ہے اور کامل اور مکمل بھی ہے، جو عالمگیری اور فطری بھی ہے، اور یہ دین وہ دین ہے جس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی کی ہے۔ کوئی ایسا خیر نہیں جس کو آپ نے اپنی امت کو بحسن خوبی آگاہ نہ کر دیا ہو، کوئی ایسا شر نہیں اور کوئی ایسا راستہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی طرف یا اس کی جہنم کی طرف جاتا ہو، اس سے آپ نے آگاہ نہ کر دیا ہو۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت ہی شریعت ساز ہے، شریعت سازی کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا، اور شریعت کے اندر دخل اندازی سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا، یہ بات بھی مسلم ہے۔ شریعت کے اندر اگر کوئی چیز ایجاد کی جائے، دخل اندازی کی جائے، اضافہ کیا جائے، تو وہ اضافہ شدہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شریعت کی نگاہ میں مردود ہے، اور وہ عمل کرنے والے بھی مردود ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں بالکل مسلم ہے، دنیا کا ہر مسلمان اس بات کو مانتا اور جانتا ہے۔ اب میں آپ کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی دلائل اس کی مہر اس پر نہیں ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اچھا لگنے کی وجہ سے بہت سارے کام ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس کا رواج ہے، اور بالکل لوگ اس کے کرنے کے لیے مصر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس آخری ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، برائی کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حرج کیا ہے اور برائی کیا ہے، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ مکمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل شریعت کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ اب اگر اس مکمل شریعت میں جس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اگر وہ عمل نہیں پایا جاتا، اس کے باوجود اگر وہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز صحیح ہے، ایک چیز غلط ہے۔ یا تو وہ عمل جو ماحول اور معاشرے میں پایا جا رہا ہے یا تو وہ غلط ہے، یا تو شریعت ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شریعت کو مکمل ہم مانتے ہیں تو اس شریعت جو مکمل ہے اس میں ہم وہ عمل پاتے نہیں، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں اب وہ اگر شریعت میں نہیں پاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ شریعت سے ہٹ کے ہے، اور شریعت سے ہٹ کے ہے، یہی حرج ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں منہج دیا ہے، اس منہج سے ہٹ کر کے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے منہج اور اس کے راستے سے ہٹنا یہ حرج نہیں ہے۔ اس سے بڑا حرج اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیسری بات آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت نہیں کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول بڑے حریص تھے۔ خیرخواہی کے جذبے میں آپ سے بڑا کوئی خیرخواہ اور آپ سے بڑا کوئی حریص ہو نہیں سکتا امت کی خیرخواہی کے تئیں۔ امت کی خیرخواہی کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نقطہ چھوڑا ہی نہیں۔ تو اب اگر ایک نیا نقطہ ہم نے ایجاد کیا اور اس کو ہم نے اچھا سمجھا، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اور شریعت کا بھی انکار ہے۔ تو اس میں یہ حرج نہیں ہے، اس سے بڑا حرج اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے صحابہ تھے، وہ نیکی کے کام کے اتنے حریص تھے کہ دنیا ایسی مثال دینے سے قاصر ہے، دنیا ایسی مثال دینے سے قاصر ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے، جو کچھ علم حاصل کرتے تھے اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کے بعد اور عمل کی طلب کے باوجود اگر انہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو، تو اب ہم کوئی ایسا کام کریں جو انہوں نے نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی سائڈ مار رہے ہیں، صحابہ کو بھی ہم
سائڈ مار رہے ہیں، اور اس سے بڑا حرج اور اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا، صحابہ کرام سے آگے بڑھنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل، کتاب اللہ سنت رسول اللہ جو مکمل طور پر دین اسلام کا جو نمونہ ہے، اور دین اسلام اسی میں منحصر ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی عمل کرنا اور پھر یہ پوچھنا کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ سوال ہی بیچا ہے۔ اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، یہ سوال ہی بیچا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو سائڈ نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اس کے رسول کے، اگر مومن ہو تو مومنوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، عام لوگوں کو خطاب نہیں کیا، مومنوں کو خطاب، یا الذین آمنوا، مومنوں، گویا کہ مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہی کامیابی منحصر ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کامیابی کی ضمانت کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ضمانت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو تم برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ اعمال کا برباد کرنا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جس کا شریعت سے کوئی لنک نہ ہو، ایسا عمل مردود ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ کہ اللہ نے آگے فرمایا دوسری جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ مومنوں، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت مت کرنا، یہ جرأت نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک مومن، میں نے بتایا کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ عقل اور نفس کا غلام بن کر کے زندگی نہ گزارے، بلکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ شریعت کا پابند بن کے گزارے۔ شریعت کی پابندی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نفس اور اسی طرح سے خواہش کا غلام بننے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے، یہ ایک نقطہ ہے، اور بھی نقطے میرے سامنے ہیں، لیکن اتنی بات میں یہ بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ حرج کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ شاید آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو براہ راست پڑھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہوں ان کو حفظ جاب لانے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوں، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھے۔ اور معاشرہ جو آج بے راہ روی کا شکار ہے، کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ کتاب و سنت سے قریب ہو جائیں، بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت سے قریب رہنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔